بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے۔ حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے، اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر نہیں آئی، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، اور دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے۔ 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے حضور کے منبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اتنا بڑا مقدر۔ کہتے حضرت امام مالک جیسے لوگ، خواجہ حسن بصری جیسے لوگ کاغذ قلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں، ان سے درس لے رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں میری نظر اٹھی، کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے، پہچان نہ پایا۔ ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دل کو بھا گئی ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گھائل کر گیا، یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چپ کر جاؤ، ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لب و لہجے میں بات نہ کرنا، دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خاموشی سے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون؟ تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، ربیعہ نام ہے۔ کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے، اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا۔ کہتے میں تڑپ کے گھر گیا، اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھ آیا ہے۔ کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے 30,000 دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں خرچ کر دی، میں نے وہ 30,000 دینار خرچ کر دی ہیں، 30,000 دینار آپ کا بیٹا میں نے۔ تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا قربان جاؤں، میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا۔ میرے بھائی اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو، رب کریم والا بنایا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو۔ اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی، ایک لقمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے۔